Asma'ullah al-Husna, there are 99 names of Allah. There are 99 names of Allah. Asma'ullah al-Husna, they are mentioned in the Holy Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ثمرات سے فیضیاب ہوں۔ جہاں تک رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق ہے تو اسے محاسبہ نفس کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اس کو اس مقصد کے لیے تیار کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اکثر ہم احادیث میں تواتر کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتساب یا محاسبہ نفس کیا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک بات یہاں پر طے شدہ ہے اور وہ یہ کہ ہم سب انسانوں کو تقویٰ کی شدید ضرورت ہے اور حاجت ہے۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے بحیثیت مسلمان کے کہ ہم اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ گزاریں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو یہ تقویٰ ہمارے کام آ سکے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید سے مزید علم عطا کرتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے اضافے سے انسان کے عمل میں بہتری پیدا ہوتی ہے، انسان کا عمل بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب عمل بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور دانائی عطا ہوتی ہے، اور جب حکمت اور دانائی عطا ہوتی ہے تو انسان کے اندر زہد کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے، اور جب زہد کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے تو اسے آہستہ آہستہ اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو آخرت میں اس کا دلچسپی اور شوق زیادہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس کا شوق اور دلچسپی کم ہو جاتا ہے۔ اور جس کسی نے اپنے شوق کو اور اپنی دلچسپی کو آخرت کے حوالے سے پیدا کر لیا تو گویا اس نے اپنی منزل پا لی، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اس کی آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس سارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں عطا ہوگی تو ہمیں تقویٰ بھی ملے گا، علم بھی حاصل ہوگا، حکمت اور دانائی بھی ملے گی، اور زہد کی طرف رغبت بھی پڑے گی، اور دنیا اور آخرت کی حقیقت کا بھی پتہ چلتا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی قضا پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت غضبناک نہیں کر سکتی، نہ غصے میں ڈال سکتی ہے۔ اور جو کوئی قناعت اختیار کر لے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے تو اس کے دل میں کبھی بھی حسد کی گنجائش پیدا نہیں ہوگی۔ اور جس کسی کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھول دیا گیا تو اسے چاہیے کہ اس خیر کے دروازے سے یا موقع سے جتنی جلدی ہو سکتا ہو فائدہ اٹھا لے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ موقع دوبارہ انسان کو ملتا ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ موت نے ہم سب کو پانا ہے، اور ہم سب سرپٹ اپنی قبروں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت والا دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ جمع کر کر لے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان وہ تمام فیصلے کر دیں گے کہ جن کے بارے میں وہ قرآن کریم میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی نصیحت کرتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ،
جتنی نیکیاں تم کر سکتے ہو بڑھ چڑھ کر ڈالو، کیونکہ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، جمیعاً تم سب کو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں ضرور بتا دے گا ان تمام امور کے بارے میں جن کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں سے ہر انسان تقوی کا محتاج ہے۔ یہ پوری دنیا کا جو سینیریو ہمارے لیے بچھایا گیا ہے، اس میں ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جتنا تقوی ہو سکتا ہو اپنے لیے جمع کر لیں، کیونکہ آخرت والے دن، قیامت والے دن اور فیصلے والے دن صرف اسی نے ہمارے کام آنا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے نیک عمل کر کے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم تیار کر لیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں اپنے ایک پیغمبر کی زبان پر، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم خوب اچھی طرح سے جان لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض سر و سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تم سب کا جو ٹھکانہ ہے جہاں جا کے تم نے رہنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، آخرت کے ٹھکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور وہ تیاری کس طرح ہوگی؟ من عمل سیئۃ، جس کسی نے کوئی برائی کی ہوگی، فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے ویسا ہی بدلہ عطا کیا جائے گا، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس کسی نے نیکی کی ہوگی چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہ اس میں بغیر حساب کے رزق ان کو عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آج ہم اپنی کیفیت پر نظر ڈالیں تو بحیثیت انسان کے اور بحیثیت مسلمان کے ہمارا یقین اور اعتماد اس دنیا کے سر و سامان پر زیادہ ہے، اور ہم پیاسے سرپٹ اس کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم اس بات سے بھی نہیں ہچکچاتے کہ ہم کسی کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں یا ہم ناجائز وسائل کا استعمال کر رہے ہیں دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، حالانکہ یہ دنیا بڑی ہی فانی دنیا ہے، اور اس کی سراب کن جو خواہشات اور تمنائیں ہیں وہ کبھی پوری ہونے میں ہی نہیں آتی۔ اور اس ساری بھاگ دوڑ میں ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کی طرف اپنے نفس کو، دنیا کے اس سر و سامان کو لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا داری کی دوڑ میں جو ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ اس حوالے سے ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم دنیا داری کی چیزوں کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے، اپنے دنیا داری کے معمولات کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے، ہم اپنے نفس کے محاسبے کا اہتمام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ہم سے یہ سوال کرتا ہے، یہ استفسار کرتا ہے کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے عیوب کنگھالنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت لوگوں کے عیبوں پر بات کرتے رہتے ہیں؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ اس نے حق کے ساتھ نازل کیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور کہیں یہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب عطا کی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ایک لمبا زمانہ ان پر گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان۔ تو رمضان کا مہینہ بنیادی طور پر ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ ہم سب اپنے محاسبہ نفس کی طرف توجہ دیں، دوسروں کے عیبوں پر توجہ کی بجائے اپنے عیب کنگھالیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے پاس ایک باغ ہو اور میرے ساتھی کے پاس بھی ایک باغ ہو، تو میں اپنے باغ کو سجانے اور سنوارنے کی بجائے، اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس پر توجہ دینے کی بجائے، سارا وقت اپنے ساتھی کے باغ پر نظریں گاڑ کر بیٹھی رہوں اور اس کو یہ کہتی رہوں اور یہ سوچتی رہوں اور پوری دنیا میں یہ پھیلاتی رہوں،
دیکھو اس کے باغ کی شیپ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باغ میں پھول نہیں ہے، اس کے باغ میں پودے اچھے طریقے سے نہیں نکلتے، اس کے باغ میں یہ مسائل ہیں، اس کے باغ میں یہ مسائل ہیں۔ اور یہ ظلم نہیں ہے کہ جو چیز میری اپنی ہے، جو میرا اپنا باغ ہے، میرا اپنا نفس ہے، اسے تو میں نظر انداز کیے رکھوں اور دوسروں کے نفس اور دوسروں کے باغ کے اوپر میں اپنی نظریں گاڑ کر بیٹھی رہوں اور ان کے بارے میں تبصرے کرتی رہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ہم اپنے آپ کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اسے تیار کرنے، اسے سنوارنے، اسے بنانے، اس کی تعمیر کرنے کی بجائے ہماری ساری کی ساری توجہ دوسروں کی تخریب پہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی بھی تعمیر کرتے اور دوسروں کی بھی تعمیر کرتے، لیکن ہم اپنی ہی تخریب جب کر رہے ہیں تو یقیناً ہم دوسروں کی تخریب میں بھی مبتلا ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے کہ ہم اپنی تعمیر کا عہد کریں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا نفس ہے اس کے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور اس کو ہم توجہ دینے کی عادت ڈالیں، اس کی تعمیر کی کوشش کریں۔ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کی کوتاہیوں کے لیے توبہ کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے رب سے توبہ کر رہے ہیں جو ہر وقت ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو کرنے والی جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں ہم سے ان کی بخشش کر سکیں، اور پھر وہ دن کو اپنے ہاتھ پھیلائے ہماری طرف بڑھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں وہ ان کو معاف کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت در رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے گنجائش آخری سانس تک رکھی ہے اور قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہونے تک رکھی ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہو سکتی ہے۔ اور ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر لمحے ہمیں پکار رہا ہے، ہر لمحے ہمیں بلاتا ہے، اور وہ ہم سے کہتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43 سے 54 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت مغفرت والے اور بہت رحم والے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو کہ محاسبہ نفس کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی رحمت یہ کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا جس میں دنیاوی مشاغل کو کم کر کے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری رحمت یہ ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، حالانکہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ وہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو ہونے والے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ لو، وہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو ہونے والے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ لیجئے۔ اور پھر اس کی اگلی رحمت یہ ہے کہ اس نے توبہ کا یہ دروازہ اور محاسبہ نفس کا یہ دروازہ آخری لمحے تک انسان کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے نفس کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو اس کی ذات کے لائق ہے اور قابل ہے۔ مسلم روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور پیش کرتا ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنی سواری پر بیٹھا کسی انجان جگہ پر چلا جائے اور پھر وہاں جا کر اس سے اس کی سواری کھو جائے، اور اس کی سواری پر اس کا سارا کھانا بھی تھا اور پینا بھی تھا، پھر وہ اپنی سواری کو تلاش کرتا رہے اور مایوس ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جائے اور وہاں پر کروٹ لگا کے بیٹھ جائے اور اس کے سائے میں بیٹھ جائے، اور اس حالت میں بیٹھے کہ اب وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل مایوس ہو چکا ہو، تو اچانک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے پہنچ گئی ہے، پھر وہ اس کی لگاموں کو پکڑ لے اور خوشی سے اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوں جو کہ غلط ہیں، اللہم انت عبدی، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، یعنی خوشی کے مارے اس کے منہ سے وہ الفاظ صحیح طرح سے ادا نہ ہو رہے ہوں۔ تو جو کیفیت تم انسانوں کی اس حالت میں ہوتی ہے، یہی کیفیت اللہ رب العزت کی اس وقت خوشی کی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ اللہ رب العزت ہے کہ جسے نہ مغفرت کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے کوئی اپنی مخلوق کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اپنے بہت ہی رحیم، بہت ہی شفیق رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو کہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اے میرے بندو، تم نے جو گناہ رات کو کیے اور دن کو کیے ان کو کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے میرے، لہٰذا مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ وہ پھر پکارتا ہے، حالانکہ وہ ہماری ان تمام عبادات سے اور اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، تم جب بھی مجھے پکارو گے، تم جب بھی مجھ سے اپنی امید رکھو گے، میں تمہیں بخش دوں گا اور میں اس سلسلے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس پوری زمین کو بھر کر بھی گناہ لے آؤ، پھر تم مجھ سے اس حالت میں ملو کہ تم نے کوئی شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی زیادہ مغفرت دے کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو یہ ہے وہ رب رحیم اور یہ ہے وہ رب رحمان کہ جس نے اپنی کتاب میں اپنے پاس یہ لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی محاسبہ نفس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان بے پناہ رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیوں نہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کریں کہ جو اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مسلسل اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور پھر دیکھے کہ اگر اس سے پورے دن میں نیکی کے کام اور خیر کے کام انجام اس کے ہاتھ پر پائے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہ تہیہ کرے، یہ پلاننگ کرے کہ میں نے ان نیکی کے کاموں میں کل سے مزید ایک نیکی کی عادت کا اضافہ کرنا ہے، اور اس طرح وہ ان کو زیادہ بڑھاتا چلا جائے اور اپنے نفس کو نیکی کے کام کرنے کا عادی بناتا چلا جائے۔ اور اگر وہ دن کے آخر پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے فوراً اللہ تعالیٰ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے اور توبہ کرے، اور اسی دن اسی جگہ پہ اپنی تمام غلطیوں سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کر لے۔ لہٰذا ایک عقل مند ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ ہر روز کے اختتام پہ، ہر ہفتے کے اختتام پہ اور ہر مہینے کے اختتام پہ اور ہر سال کے اختتام پہ اور ہر رمضان میں کرتا رہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص اپنے نفس کا محاسبہ اس دن سے پہلے کرنے میں کامیاب ہو جائے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کرنا ہے، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے اسے یہ آسانی ہوگی کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہترین انجام ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے نفس کو اگنور کیا ہوگا، نظر انداز کیا ہوگا، ساری زندگی کبھی وقت ہی نہیں نکالا ہوگا کہ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے، تو موت کے وقت ایسا شخص حسرتوں میں مبتلا ہوگا، اور پھر اس دن وہ اپنی انگلیوں کو کاٹے گا، اور اس دن اسے اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آخرکار ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی اپنے نفس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا اتنا شدید اور کڑا محاسبہ کرے جیسے ہم اپنے مخالفین کا شدید اور کڑا محاسبہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے نفس کا تو اس طرح سے محاسبہ نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے مخالفین کا بڑا شدید اور کڑا محاسبہ کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم وہ کڑا محاسبہ ذرا اپنے نفس کا بھی کریں اور یہ چیک کریں کہ کیا ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا کمی کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے، کیا ہمارا نفس آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لإحدی الکبر، ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی آفت ہمارا انتظار کر رہی ہے، نذیرا للبشر، اور وہ تمام انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو پیچھے یعنی ہلاکت اور تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ محاسبہ نفس انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم سب انسان، ہم سب مسلمان تیزی کے ساتھ اپنے آخرت کے گھر کی طرف روانہ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں اپنی اپنی قبروں کی طرف اور اپنے آخری ٹھکانے کی طرف، ہم اس میں ایک لمحے کے لیے بھی رکتے نہیں ہیں۔ ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے، چاہے ہم اپنے ریسورسز کو دنیا داری پر لگا دیں یا آخرت کی تیاری پر لگا دیں، یہ سفر رک نہیں رہا اور بہت تیزی کے ساتھ ہم اپنے آخری ٹھکانوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے اس بات کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں اور اپنے نفس کے جو باقی مسائل ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے اپنے محاسبہ نفس کا اہتمام کرنا ہوگا، اور یہ بہت سچا محاسبہ ہمیں کرنا ہوگا جس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنے روزانہ یا ویکلی، ہفتہ وار بنیاد پہ یا مہینے کی بنیاد پہ ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں اور کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بہت مائنیوٹ کمپیریزن کرنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ ایسے کون سے نیک اعمال ہیں جن کا اہتمام ہم نے کبھی نہیں کیا اور اب آہستہ آہستہ ہم انہیں اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا جو نیکی کے کام ہم نے کیے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کیے، اور پھر جو نیکی کے کام ہم نے کیے کیا ہم نے ان کو کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو فالو کیا، یا ہم نے ایسے ہی ان کو پکڑ کے روٹین میں کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے نہیں کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی بیٹھ کے اپنے نفس کو ٹٹولنا شروع کرے اور اپنے کیے گئے کاموں پر ذرا ہم توجہ ڈالیں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ اول تو ہمارے نیکی کے کام بہت کم ہیں، ہماری زیادہ تر توجہ دنیا داری کی طرف رہتی ہے، اور یہ جو نیکی کے کام کم ہیں ان کے اوپر بھی کیا شریعت کی صحیح شرائط پوری اترتی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہم نے پورے علم کے ساتھ، پورے کلیئر ہیڈڈ ہو کے پڑھی، یا بحث سنی سنائی انداز سے جو نماز ہم نے سیکھی تھی وہ پڑھ ڈالی۔ تو جب ہم کبھی بیٹھ کر اپنے ان اعمال کے اوپر نظر ڈالیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اول تو ہمارے نیکی کے اعمال بہت کم ہیں، اور اگر کم ہیں تو ان کی وہ کوالٹی اور وہ ویلیو ہی نہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کیا ہماری نمازیں اور اس کے ارکان اور اس کی شرائط پوری ہوتی ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازیں مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں مسجد میں؟ میری فجر کی اور عصر کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا اس کے بعد میں نے اتنے نوافل کی پورے سال میں ادائیگی کی کہ اگر میری فرض نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی نکل آئے تو نوافل اس کی کمی کو پورا کر سکیں؟ اور پھر اسی طرح سے ہمیں اپنی باقی عبادات کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہمیں محاسبہ نفس کے حوالے سے اپنے نفس سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا سال کس طرح کا مال کمایا، میں اسے کہاں سے حاصل کرتا رہا اور میں اسے کہاں خرچ کرتا رہا، کیا میں نے اس مال سے لوگوں کے حقوق پورے کیے، کیا پورے کیے یا ان کے حقوق کو ضائع کر دیا۔ پھر اسی طرح سے مجھے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے محاسبہ نفس کے حوالے سے کہ وہ تمام دعوتیں جو میں مختلف اوقات میں کرتا رہا، وہ تمام اوکیزنز جو میں دوست احباب کے ساتھ اٹینڈ کرتا رہا، شامل ہوتا رہا، وہ تمام مجلسیں جن میں بیٹھ کر میں گفتگو کرتا رہا، وہ تمام احادیث اور بات چیت جو میں اپنی زبان سے کرتا رہا، وہ تمام سفر اور وہ تمام وزٹس جو کہ میں نے اس سال میں کیے، وہ تمام رسائل یا وہ تمام میسیجز، وہ تمام خطوط جو کہ میں نے لکھے اور بھیجے، وہ تمام بات چیت جو میں فون پر کرتا رہا یا کرتی رہی، کیا وہ سب کے سب اللہ کی خاطر تھے اور اللہ کے لیے تھے، یا وہ محض دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی دنیا داری بنانے کے لیے تھے؟ پھر اسی طرح سے مجھے محاسبہ نفس کے حوالے سے اپنے نفس سے یہ سوال کرنا چاہیے، کتنا پیسہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، کتنے سفر میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے، کتنے سفر میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال بہت مشکل ہیں اور ان کے جواب دینا بھی بہت مشکل ہے، لیکن یہی اصل میں وہ حقیقت ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے پاتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اپنا سچا محاسبہ کریں
اور یہ محاسبہ آج اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب اچانک موت ہمیں آ گھیرے گی اور اس وقت ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت ہم یہ حسرت سے بیٹھ کر پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اپنا محاسبہ پہلے کر لیا ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس فطرت کو جانتے ہوئے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 14 سے 15 میں فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو خود اپنا آپ بہت اچھا پتا ہوتا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ جتنے مرضی عذر پیش کرے اسے یہ بات پتا ہوگی کہ میرے سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یہ ماننے والی بات ہے۔ لہٰذا کیا اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے آپ کو اس آخری وقت کے لیے تیار کریں جس کی طرف ہم سب سرپٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا سفر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا۔ پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ہمارا فیصلہ ہو جانا ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل نہیں ہے جس کا ہم حصہ ہیں، بلکہ یہ فیصلہ ہو جانا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے دنیا کی زندگی میں سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے لگا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، مگر جس نے ڈر ڈر کر تقوی کے ساتھ بچ بچ کر زندگی گزاری اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلنے سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ اس کی تیاری کرنے کے بجائے تم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی، تو ان سے کہو کہ تمہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا کہ جب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی جو بہترین کمائی ہے اس کی زندگی میں وہ تقوی ہے، اور محاسبہ نفس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اپنے اس واحد ٹارگٹ کو، واحد آبجیکٹو کو زندگی میں نہ بھولے۔ اس نے جو کچھ بھی اس دنیا کے پورے سینیریو میں، ماحول میں رہ کے کمانا ہے وہ تقوی ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے، دن اور رات عطا کی ہے، ماہ و سال عطا کیے ہیں، یہ بنیادی طور پر تقوی کے لیے کہ ہم تقوی جتنا کما سکتے ہوں ہم اس تقوی کو حاصل کر لیں۔ لہٰذا علماء کرام ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ اگر ہم محاسبہ نفس کا اہتمام رمضان کے دوران کر لیں تو اس کے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیاوی زندگی کی خواہشات میں غرق ہوتے چلے جائیں گے، اور یہاں تک ہماری حالت ہو جائے گی کہ ہم کبھی بھی اپنے نفس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ کوالٹی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے کافر اور سرکش لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ محض دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں اور اپنے نفس کے محاسبہ کا اہتمام نہیں کرتے اور اس دنیا داری میں مگن رہتے ہیں۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں کبھی امید ہی نہیں تھی کہ ان سے حساب بھی لیا جائے گا۔ تو جس شخص کو یہ پتا ہے کہ میرا کل کو حساب ہونا ہے وہ اس بڑے حساب سے پہلے اپنا حساب کرتا رہتا ہے، لیکن جس کو اس حساب کا یقین ہی نہیں وہ اپنے محاسبہ نفس کا کبھی اہتمام نہیں کرتا۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محاسبہ نفس کے حوالے سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے نفس کے اوپر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا کہ بحیثیت انسان ہماری عادت یہ ہے، بلکہ بری عادت یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ تو جب انسان کو رمضان کے مہینے میں محاسبہ نفس کا موقع ملتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر کیا کمی اور کیا کوتاہی ہے، پھر وہ اس کو روکتا ہے، پھر وہ اس کو ٹوکتا ہے، پھر اس کے اندر اپنے نفس کی پہچان ڈیولپ ہوتی ہے، پھر وہ اس کو تیار کرتا ہے کہ بھائی جب قبر میں ہم نے جانا ہے تو ہماری یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، اور اس کے بعد اس کی کیفیت یہاں تک اس کو سجاتا، بناتا اور سنوارتا ہے کہ پھر وہ نفس اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں بدایت المحاسبۃ ان تقایس بین نعمتہ عز وجل و جنایتک، احتساب یا محاسبہ نفس کا آغاز یہ ہے کہ آپ اپنی نعمتوں
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اور جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، ذرا ان کا موازنہ کرتے رہا کریں۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم 180 ڈگری پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کھڑے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی ذرا فہرست ہم بنا لیں اور اس کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں اور اپنی جو ہماری نالائقیاں ہیں اس کی فہرست بنا لیں، تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم تو ڈیزرو ہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی رحمت عطا ہوتی۔ اسی طرح سے محاسبہ نفس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو صاف ستھرا کرنے کی تگودو کرنے لگتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا نفس جو ہے اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، تو ہم کب اس کی تعمیر کے اوپر توجہ دیں گے؟ لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا نفس تو جو ہے وہ نظر انداز ہو چکا ہے اور ہمارے نفس کے اندر بہت کمی کوتاہی ہے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس کی تعمیر، اس کی صفائی اور ستھرائی پر توجہ دینے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو اس طرح سے فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس سے پاک کر لیا؟ کوتاہیوں سے، عیبوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ وقد خاب من دساہا، اور رسوا ہو گیا جس نے اس کو پراگندہ کر لیا۔ تو مالک بن دینار یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا لیڈر بنے، اپنے نفس کو حکم دے اور نفس اس کی تعمیل کرے، جبکہ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمارا لیڈر ہے، ہمارا نفس ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنی آرزوؤں میں اور تمناؤں میں الجھائے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم محاسبہ نفس کو اگنور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یا ہمارا نفس اپنی تمام خواہشات کے پیچھے سرپٹ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ اہل غرور، دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کا حال ہے کہ جو اپنے گناہوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پا لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا یہ سارا بہت آسان ہو چکا ہے۔ سورۃ الانفطار میں اس رویے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے حوالے سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے محاسبہ نفس کا اہتمام بھی نہیں کرو گے، اپنے نفس کو اگنور بھی کرتے رہو گے اور محض اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، اور اپنے نفس کی اصلاح کے اوپر، اپنے نفس کی تعمیر کے اوپر اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا خوگر بنائے بغیر تم مغفرت پالو گے، تو یہ کس قسم کا دھوکہ ہے جو تم اپنے رب کے حق میں کھائے ہوئے ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور کسی قسم کی تاخیر کے بغیر توبہ کریں اور اپنے نفس کا اچھی طرح سے محاسبہ کریں، اور اس دن کو یاد رکھیں کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کا محاسبہ بہت آسان ہوگا، ایسے لوگوں کا حساب بہت آسان ہوگا، کیونکہ یہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بڑے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لیا ہوگا، اور پھر یہ کامیاب لوگ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا حساب کتاب اور نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جتنی مرضی لمبی زندگی پالیں، موت نے ایک نہ ایک دن ہمیں آ گھیرنا ہے، اور ہم اپنی محبوب ترین چیزوں میں جتنا مرضی وقت گزار لیں، یہ محبوب ترین چیزیں ایک دن ہم سے جدا کر دی جائیں گی۔ جو چیز ہمارے ساتھ جانی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بن جائیں۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور بدلہ دینے والی ذات حی قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھرپور اور مؤثر محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کیجیے کہ ہم بہترین انداز سے آپ کی ذکر کر سکیں، آپ کا شکر ادا کر سکیں اور آپ کی عبادت کا اہتمام کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ أسماء الله الحسنى, there are 99 names of Allah. There are 99 names of Allah. Asma'ullah.